اس دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ماں ہے۔ بیٹا کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ یہ برا نہیں ہے، وہ اس کو نظر رحمت سے دیکھتی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو بھول جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کتنے انعامات سے ہمیں نوازا، بے شمار نعمتوں سے لبریز کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں نہ جانے کہاں کہاں یہ بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کائنات کے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ایک والد کے ساتھ اور ایک والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک شخص ملا، وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب آپ نے اس جمعے کے اندر تو بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، تو والدہ کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، تو پچھلے جمعے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر باپ کے ساتھ والدہ بھی بوڑھی ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا درس اسلام دیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کو حکم دیا ہے، اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها، کس طرح جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے
ماں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ تکلیفیں، وہ مشقتیں، وہ پریشانیاں برداشت کرتی ہے، اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ اگر انسان سوچے تو پھر 2.5 سال تک وہ بچہ جس کو محنت اور مشقت سے ایک ماں پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، اور وہ کتنی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اگر یہاں پہ سمجھا جائے تو یہاں پہ والد کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ان 2.5 سالوں میں اللہ ذوالجلال نے جو ماں کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ دنیا کا کوئی انسان اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 2.5 سال تک وہ تکلیفیں، وہ مشقتیں برداشت کرتی ہے، اور کسی چیز کو نہیں دیکھتی ہے تو صرف اسے اپنے بچے کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیسی ہے، وہ کس طرح پوری کرنی ہے، وہ صرف ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ کس طرح اس نے اپنے اس بچے کی حفاظت کرنی ہوتی۔ اور پھر یہی بچہ بڑا ہو اور اپنے والدین کے آگے اپنی زبان کو دراز کرتا ہوا نظر آئے اور اونچا بولے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، تو پھر بات بنتی نہیں۔ ہر انسان کو یہی سوچ لینا چاہیے کہ اس کو کس طرح اس کی والدہ نے پیدا کیا ہے، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اور کتنی محنتوں کے بعد وہ بڑا ہوا ہے، اور پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھتا اور یہ سوچتا ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو یہ تو انسان کی عقل کی خرابی ہے کہ وہ اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ جن ماں باپ نے اس کو بڑا کیا ہے پال پوس کے، ابھی بھی وہ کسی چیز کی توقع رکھتا ہے، تو یہ انسان کی عقل پہ مبنی ہوتا ہے کہ وہ کیسی سوچ رکھتا ہے۔ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وہی بچہ جو ابھی بالکل چھوٹا سا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا، اور اس کے بعد 2.5 سال کا وہ پروسیس ماں کمپلیٹ کرتی ہے، اس کے بعد وہی بچہ 40 سال کا گبرو جوان ہو جاتا ہے، اور 40 سال کی عمر یہ انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور انسان اس وقت میں اپنی جوانی کے عروج پر پہنچتا ہے، اور جہاں عروج شروع ہوتا ہے، حقیقت میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں عروج انسان کا شروع ہوتا ہے، پھر وہاں پہ انسان کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کا یہ گبرو جوان اب بڑا
گیا ہے، اگر تو یہ بیٹا نیک اور صالح ہوتا ہے، والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، تو 40 سال کی عمر میں یہ اپنے رب سے 5 دعائیں کرتا رہے۔ اور سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ 40 سال تک اگر کوئی کاروبار کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن 40 سال جب مکمل ہو جائے تو پھر اپنی آخرت کی فکر بھی شروع کر دیا کرو، آخرت کی تیاری شروع کر دیا کرو۔ اور جب یہ 40 سال کا جوان ہوتا ہے تو اپنے رب سے یہ 5 دعائیں کرتا ہے۔ قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ اے اللہ 40 سال تک جو تو نے مجھ پر انعام کیے، میرے والدین کے اوپر احسانات کیے، ان کے اوپر جو تو نے انعام کیے، اے اللہ اب تو مجھے توفیق دے دے کہ میں ان انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں اس کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ رب سے دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ 40 سال تک میں گناہ کرتا رہا، تو فضل کرتا رہا، 40 سال تک میں اپنے گناہوں کی کتاب کو سیاہ کرتا رہا، تو رحم فرماتا رہا، میرے گناہوں کو ختم کرتا رہا، اور میں اپنی کتاب زندگی کو 40 سال تک داغ کرتا رہا۔ اے اللہ تو اپنا فضل اور انعام مجھ پر کرتا رہا۔ اے اللہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، جوان ہو گیا ہوں، 40 سال کا ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے دے جو تو نے میرے والدین پر اور مجھ پر احسانات کیے، جو انعام کیے، جو تو نے مجھ پر انعامات کیے، انعامات کی بھروانی کی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں اس کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اور دوسری دعا کرتا ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى۔ اے اللہ مجھے توفیق دے دے جو بھی میں نیک اعمال کروں، جتنے بھی نیک اور صالح اعمال کروں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اے اللہ تیری عبادت کرو اور ایسے ایسے نیک اعمال کرتا رہو، ترضا، اے اللہ تو ان اعمال سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ جو بھی میں نیک اعمال کروں، صالح اعمال کروں تو اس سے راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہی چھوٹا بچہ جب 40 سال کا جوان ہوتا ہے، جہاں یہ 2 دعائیں کرتا ہے، وہاں تیسری دعا یہ بھی کرتا ہے کہ اے اللہ اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا کریم ان بچوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ میرے ان بچوں کو میری طرح نیک اور صالح بنا دے، ان کو نیک بنا دے۔ پہلے چھوٹا تھا، کتنی تکلیفوں کو ماں برداشت کرتی ہے، مشقت سے پالتی ہے اور پھر بڑا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں جتنے بھی نیک اعمال کروں تو اس سے راضی ہو جا۔ اور اس کے بعد جب یہ 40 سال کا ہوا، اللہ نے اس کو اولاد دے دی، اولاد کی نعمت سے نواز دیا، پھر یہ دعا یہ بھی کرتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مولا کریم میں اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں
تیرا بھی فرما بردار بنتا ہوں اور اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار بنتا ہوں۔ یہ 5 دعائیں اللہ ذوالجلال سے کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں سے بڑھ کے دنیا میں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ماں سے بڑھ کے بے لوز اور خالص محبت کرنے والا کوئی پیر نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر انسان پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پیر صاحب کو ایک بکرا اور اتنے لاکھ روپے دے کے آگے ہیں، اب وہ ہمارے لیے دعائیں کرے گا اور ہمارے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص ماں سے دعائیں لیتا ہے اس سے بڑھ کے دعائیں دینے والی کوئی ہستی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر جو شخص دعائیں لیتا ہے اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کی قدریں ہوتی ہیں۔ رب تعالی اس شخص کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت آئی تھی اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھی، بھوکی اور پیاسی تھی۔ پورا گھر تلاش کیا میں نے اور پورا گھر تلاش کرنے کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی سردار رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے سردار ہیں، اس دنیا کے بھی سردار ہیں اور آخرت کے بھی سردار ہیں، ان کے گھر میں صرف ایک کھجور پورا گھر تلاش کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں کہتی ہے صرف ایک کھجور ملتی ہے اور وہ اس بوڑھی عورت کو دے دیتی ہے، اور کیا دیکھتی ہے کہ وہ بوڑھی عورت اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دے دیتی ہے اور دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دیکھتی ہے کہ اس عورت کا کتنا بڑا جذبہ ہے کہ خود بھوکی ہے اور ایک کھجور ہے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ماں ہے اپنے ان 2 بچوں میں ایک کھجور تقسیم کر دی ہے۔ اس ماں کا جذبہ دیکھتی ہے، کچھ دیر بعد دیکھی اور کہتی ہے، پھر اللہ کے رسول وہ بوڑھی عورت چلی جاتی ہے۔ میں تو اس ماں کے جذبے کو دیکھ کے بڑی تعجب میں پڑی، بڑی حیران ہوئی کہ کیسا اس ماں کا جذبہ ہے، خود بھوکی ہے اور اس کو بھوک شدت کی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن وہ اپنی بھوک اور پیاس چھوڑ دیتی ہے، اپنی ان بچیوں کو کھجور دے دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من ابتلی بہذہ البنات، جس کو اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دی ہیں اور ان بیٹیوں پہ وہ صبر کر جاتا ہے، ان بیٹیوں کے مشقت پر صبر کر جاتا ہے
اللہ ذوالجلال پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، پریشانیوں اور تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کُنَّا لَهُ سِتٌّ مِّنَ النَّارِ، یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی اور اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج اگر اولاد ہو اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے تو انسان اس میں فرق کرتا ہوا نظر آئے اور یہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے تو میں جلسے جلوس نکالتا پھروں اور پھر نہ جانے لوگوں کو دکھاتا پھروں اور یہ کہوں کہ میرے پاس بیٹا ہوا ہے، میں لوگوں کو بھی بتاؤں، اور اس طرح وغیرہ کرتا ہے، لوگوں میں شور شرابہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس بیٹا ہوا ہے، اب تو میں شور شرابے کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے پاس اولاد ہوئی ہے اور وہ بھی اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسے حکم نہیں دیے اور نہ ہی اس چیز کا لوگوں کو بتایا ہے۔ اور اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو لوگوں کے گھروں میں رونے کی آوازیں شروع ہو جائیں، یہ ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وہ رونے لگ جائے اور مصیبتوں میں مشقت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہی بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اور جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہوگی۔ میں نے کئی ایسے انسان دیکھے بڑے شور شرابہ کرنے والے اور وہ اپنے بیٹوں کی خوشی میں اس چیز کو بھول گئے کہ اسلام نے کس کی اجازت دی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ بیٹیوں کے حقوق نہیں ہیں اور مرد کے حقوق بیان کیے ہیں، عورت کے حقوق کوئی نہیں بیان کیے۔ اسلام نے تو عورت کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرما دیا کہ ان کی مشقت پہ جو صبر کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال کی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک ماں ہوتی ہے کہ جو اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت نہیں کرتی۔ ایک ماں ہوتی ہے جس کے اندر یہ صبر ہوتا ہے کہ خود تو بھوکی رہ لیتی ہے لیکن اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دیتی، خود تو بھوکی پیاسی رہ لیتی ہے، وقت گزار لیتی ہے، لیکن اپنے اولاد کو اس کی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماں کے حقوق جو بیان کیے ہیں کہ ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا، بے لوث محبت کرنے والا، خالص محبت کرنے والا اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ انسان تو انسان جس کو اللہ ذوالجلال نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جانوروں کی اگر بات کی جائے تو میرے پاس ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک جانور ماں جس کے بچے کو ایک کار والا سائیڈ مارتا ہے، وہ بچہ سڑک کے اوپر درمیان میں گر جاتا ہے، چلا نہیں جاتا۔ ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ سڑک کے درمیان میں ہے اور وہ چل نہیں سکتا، اس کو چوٹ لگ گئی ہے، تو ماں سڑک کے کنارے پہ نہیں کھڑی ہوتی بلکہ اپنے اس
بچے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جہاں ٹریفک اتنی تیزی سے چل رہی ہے اور وہ دور سے گاڑیوں کو اشارہ کرتی ہوئی اپنے ہاتھوں سے روکتی ہے کہ رک جاؤ، میرے اس بچے کو چوٹ آ گئی ہے، اس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی کار والا گاڑی آہستہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ دوڑتی بھی ہے، اور دکھانے والا دکھاتا ہے کہ یہ اس سے مدد طلب کر رہی ہے کہ میری بچے کو چوٹ آ گئی ہے، اس کی تکلیف کو دیکھو اور میری مدد کرو۔ تو ایک جانور ماں جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی کہ میری اولاد تکلیف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاد سے واپس آ رہے تھے، ایک صحابی اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا جو درخت پہ بیٹھی ہے اور جاتا ہے، اس کے گھونسلے کو بھی دیکھتا ہے کہ چڑیا بڑی خوبصورت ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی خوبصورت ہیں۔ رہا نہیں جاتا، ان بچوں کو اٹھاتا ہے اور اپنی جھولی بھر لیتا ہے اور پھر چلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی چڑیا جب دیکھتی ہے کہ میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے کسی نے، وہ اڑتی ہوئی اس صحابی کے سر کے اوپر منڈلاتی ہے اور چیخ و پکار شروع کر دیتی ہے، چیختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من فجع هذه بولدها، اور میرے صحابہ کس نے اس ماں کو پریشان کیا ہے، کس نے اس ماں کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ یہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے یہ چڑیا، اس کے بچے بڑے پیارے لگے، اس کے بچے مجھے بڑے ہی پیارے لگے تھے، بڑے خوبصورت لگے، میں نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ردو الیہا ولدیہا، فوراً اس کے بچے اس کو واپس دے دو، اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو ایک چڑیا ماں کی بھی پریشانی برداشت نہیں، اور ہم کتنے بڑے بڑے اور کرارے کرارے جواب دے کے ماں کے سامنے فوراً کک مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور نہ جانے کس طرح کا لہجہ بنا کے اور اس کے سامنے سے اٹھ جایا کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑا کے نکل جاتے ہیں۔ یہ سوچ لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ماں کی اہمیت کس طرح بیان کی ہے اور کیا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے احترام اور عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب بھی موقع ملتا آپ اپنے صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے، جہاں بھی موقع ملا آپ نے صحابہ کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ جس کے بعد صحابہ کرام اس تربیت سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ سے واپس آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ قافلے میں مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور دیکھا قافلے کے اندر ایک عورت ہے جو دوڑتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی آگے کی طرف جاتی ہے اور کبھی پیچھے آتی ہے، اور قافلے میں اگر اسے کوئی بچہ نظر آ جاتا ہے اس بچے کو پکڑتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو چومتی ہے، پیار اور محبت اور شفقت کرتی ہے، اس بچے کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ واقعہ دیکھا کہ یہ عورت کس طرح شدائی پھرتی ہے۔ صحابہ سے پوچھا اور میرے صحابہ بتاؤ اس عورت کو کیا ہوا ہے؟ تو صحابی کہتے اللہ کے رسول
جنگ کے دوران اس کا ایک بچہ تھا جو جنگ کے دوران گم ہو گیا، اس کو نہیں ملا۔ اب یہ عورت شدائی ہو گئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، اب یہ دوسروں کے بچوں کو اٹھاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے، ان سے پیار اور محبت کرتی ہے کہ شاید یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ، اترون هذه المرأة، کیا تم یہ نہیں سمجھتے، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، طارحة ولدها في النار، کہ اگر اس عورت کو اس کا گمشدہ بچہ مل جائے جس کو یہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو جہنم میں پھینکنا پسند کرے گی؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نہیں مانتے کہ اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے اور وہ اس کو آگ میں پھینکے۔ یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی، 1996-97 کا حج، منا کے خیموں میں آگ لگ گئی، حاجی بھاگتے ہیں، جس کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جگہ ملی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے اس نے اپنی جان بچائی، اور جو جتنا بھاگ سکتا تھا اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، اور خیموں میں آگ اتنی تیز تھی کہ کئی حاجی زندہ جل گئے۔ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حاجی صاحب کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی جان تو بچ گئی ہے، اب کیوں روتے ہیں، اللہ کا شکر کریں کہ آپ کی جان بچ گئی ہے۔ وہ حاجی کہتا ہے میں بچا نہیں، میں مر گیا ہوں۔ کیا وجہ تھی؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایک میری بوڑھی ماں بھی تھی، جب خیموں کو آگ لگی، منا کے اندر خیموں میں آگ اتنی تیز ہوئی، میں اپنی ماں کو جو بوڑھی تھی، اپنی اس بوڑھی ماں کو اٹھا کے بھاگا، جتنی میرے پاس طاقت تھی میں اپنی اس بوڑھی ماں کو اٹھا کے بھاگتا رہا۔ جب اس آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تو میں اپنی اس بوڑھی ماں کو وہاں پہ چھوڑ کے خود بھاگ گیا۔ تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں بچا نہیں، میں تو مر گیا ہوں، کیونکہ میری ماں جو وہ بار بار اس آگ کی طرف دیکھ کے رو رہا تھا۔ تو یہاں یہ بات سمجھے، ماں کی محبت جیسی محبت کوئی نہیں ہوتی دنیا کے اندر۔ ماں کی محبتوں سے بڑھ کے دنیا کے اندر باقی ساری محبتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ اگر وہ ماں جوان ہوتی اور وہ بچہ چھوٹا ہوتا، لاغر ہوتا، نہ چلا جاتا، تو اللہ کی قسم وہ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو اس آگ میں چھوڑ کے نہ بھاگتی، خود مر جاتی لیکن اپنے بچے کو نہ چھوڑتی۔ ماں کی محبت سے بڑھ کے دنیا کی محبتیں کوئی نہیں ہے۔ آج ہم ماں سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہی بات سمجھائی اپنے صحابہ کو، اترون هذه المرأة، اے میرے صحابہ کیا تم اس بات کو سمجھتے ہو، طارحة ولدها في النار، کہ اگر اس عورت کو جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس کا بچہ اگر مل جائے تو کیا یہ اس کو آگ میں چھوڑنا پسند کرے گی، کیا یہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو کائنات کی اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا
وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے اس ماں سے کئی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ رب اپنے بندوں سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ رب جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، وہ رب تو کریم ہے۔ ایک ماں جو اتنی محبت اور پیار اپنی اولاد کے لیے رکھتی ہے، وہ کائنات کا رب جو اس ماں سے بھی زیادہ اپنے دل کے اندر لوگوں کے لیے رحم اور محبت رکھتا ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے والدین کا احترام اور ان کی عزت کی اہمیت کو بیان کیا، اور خاص طور پہ ماؤں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من احق بحسن صحابتی۔ صحابی آتا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ حسن سلوک میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے بہن بھائیوں میں، میری اولاد میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اولاد کا نام نہیں لیا، رشتہ داروں کا نام نہیں لیا، دوستوں کا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا امّ کا، تیری ماں کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ادب اور احترام سے پیش آؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اس صحابی کو سب سے پہلا نمبر والدہ کا بتایا۔ صحابی نے شاید سوچا ہوگا کہ دوسری مرتبہ پھر پوچھتا ہوں کہ شاید اس کے بعد کوئی اور ہوگا۔ صحابی پھر پوچھتا ہے، ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، ثم امّ، تیری والدہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کا عزت اور احترام کرے۔ صحابی پھر پوچھتا ہے، ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول تیسرا حق کس کا ہے؟ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ صحابی نے سوچا ہوگا شاید کسی اور کا نمبر بھی آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر فرمایا، ثم امّ، تیری ماں کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کا ادب و احترام کرے۔ صحابی جب یہ بات سنتا ہے پھر سوال کرتا ہے، ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین حق ماں کو دینے کے بعد آپ نے فرمایا، ثم ابو، تیرے والد کا حق ہے کہ تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے۔ تین حق کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے بیان کیے ہیں؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اس ماں نے اپنی اولاد کو کتنی تکلیفوں سے برداشت کیا، اس کو پیدا کیا، اور پھر 2.5 سال تک جہاں تک دودھ پلاتی ہے وہاں تک اس کی محنت اور مشقت سے پرورش کرتی رہی، اس کا خیال کرتی رہی، اور نہ دن کو دیکھا نہ راتوں کو دیکھا۔ آج ہم وہیں ماں کے سامنے اگر وہ بیٹھی ہو تو اس کو اٹھانے کے لیے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے تو ماؤں کی اہمیت کو بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اپنے وقت کے ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، اور عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کے چکر کاٹتے ہیں، اور دیکھا کہ ایک شخص اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر صحابی جلیل القدر صحابی یہاں پہ موجود ہے، کیوں نہ ان سے مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے عبداللہ ابن عمر، میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، یہ میری والدہ ہے جس کو میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور گھر سے کندھے پہ اٹھا کے ہی اس کو لے کے آیا ہو، کسی سواری کا بندوبست نہیں کیا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور اٹھا کے حج کے لیے اس کو لے کے آیا ہوں، ابھی طواف مکمل نہیں ہوا، ایک چکر باقی ہے، تو پوچھتے ہیں فَهَلْ أَدَّيْتُمْ مِنْ حَقِّهَا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے یا کچھ اور بھی باقی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر اس شخص کو کہتے ہیں قریب ہو جاؤ، وہ قریب ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کیا تم اپنی ماں کی ساری عمر کی جو خدمات ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہو؟ ساری عمر کے جو احسانات ہیں کیا تم اپنی ماں کے ان احسانات کا بدلہ دینا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کیوں نہیں، میں اپنے گھر سے اتنے میل سفر کیا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی ماں کو لے کے آیا ہوں، اور پھر حج کروا رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، اپنے کندھے پہ اٹھا کے یہاں پہ حاجی آتے ہیں، آج تک کسی حاجی نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کروایا ہے؟ اتنا بڑا کام کسی نے کیا ہے، میرا حق بنتا ہے۔ تو صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَلَا بِصَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تو نے یہ جو اپنے گھر سے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے لائے ہو اور طواف کر رہے ہو اور بیت اللہ کے چکر کاٹ رہے ہو، یہ تو تم نے اپنی والدہ کا اتنا حق بھی ادا نہیں کیا جب اس نے تجھے پیدا کیا اور اس نے وہ دردیں محسوس کی، اس میں سے کسی ایک درد کا بھی ابھی تو نے بدلہ نہیں چکایا۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کا ادب اور احترام کرو۔ سمجھ نہیں آتی تو پھر اپنے اس وقت کو یاد کر رہو، اپنے اس وقت کو یاد کرو جب تم بالکل چھوٹے سے اور بے بسی کی حالت تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، تمہاری والدہ نے تمہیں یہ سب کچھ ادب سکھائے اور تکلیفیں برداشت کی، مشقتوں کو برداشت کیا، اور پھر اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد پھر انسان بڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بڑا ہوتا ہے والدین کی عزت اور احترام بھول جاتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ ادب چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حسن سلوک کا درس دیا اور کہا کہ ان بوڑھے والدین کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ ذوالجلال کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں کے اندر رزق کا دریا بہتا رہے، رزق کی فراوانی ہوتی رہے، مال و دولت
اس کی فرمانی ہوتی رہے، یہ نعمتیں تمہارے اوپر آتی رہے، رزق آتا رہے تمہارے گھروں کے اندر، تو اپنے ان والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ایک والد اور ایک والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور ادب سے پیش آؤ۔ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال آسمان سے رزق دے دیتے ہیں۔ اور مجھے یہاں پہ یہ بات بھی یاد آ رہی ہے، کچھ دن پہلے مبشر احمد ربانی، جن کی تنخواہ اس وقت 2700 روپے تھی، وہ اپنی تنخواہ اپنی ماں کو دیتا ہے گھر چلانے کے لیے، اور کہتا ہے، اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا گھر نہیں چل سکتا اتنے پیسوں سے، اگر 1000 کا اضافہ ہو جائے تو پھر گھر چل سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ دعا کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اللہ ذوالجلال کہیں سے وسیلہ بنائیں گے۔ اور وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد وہ خادم میرے پاس آتے مسجد کے، وہ میرے پاس آ کے کہتے کہ آج کے بعد ہم آپ کو 2000 اضافی دیں گے۔ اور یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ماں نے کیسی دعا کی تھی، کس طرح اس نے دعا کی تھی، تو اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیا۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ، اور اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، بے یار مددگار ہو گئے ہو، پریشانیاں مصیبتیں آ گئی ہے، وَيُنْصَرُونَ لَكُمْ، اپنے ان والدین کے ساتھ، اپنے ایک باپ کے ساتھ، ایک والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، رب تعالیٰ کی آسمان سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔